نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه أرسلتني لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يده على متن ثور فله بما غط يده بكل شارة سنة قال أي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن حسرني شما
دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے بڑائی و بزرگی، کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار، بے بس، مجبور اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے بے شمار انگنت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ کروڑہ کروڑ بے شمار انگنت درود شریف نازل ہو تمام انبیاء و رسل علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے موت سے غفلت کیوں۔ حضرات گرامی قدر، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، یعنی جتنے بھی قسم کے جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا حیوان ناطق ہو، تمام کو موت آنی ہے، موت برحق ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے موت کے تعلق سے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، الموت قدح کل نفس شاربہ، موت کا جام، موت کا پیالہ، موت کا شراب ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے، کل نفس شاربہ، جسے ہر انسان کو پینا ہے۔ موت کے جام کو ہر انسان کو پینا ہے، اسے اپنے حلق کے نیچے اس جام کو اتارنا ہے، اس کو پینا ہی ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر جو ایک گھر ہے اس کا جو دروازہ ہے، والقبر باب، قبر کا جو دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، وہ ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا گیٹ ہے، کل نفس داخلہ، جس سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ یعنی موت کے جام کو پینا ہے اور قبر کے اندر دفن ہونا ہے، قبر کے اندر مدفون ہونا ہے، قبر کے گیٹ سے داخل ہونا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ یہ تمام جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جانور کی شکل میں ہو، تمام لوگوں کو موت آنی ہے۔ اور دنیا کے ہر مسئلے کے اندر آپ کو اختلاف ملے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب کے ماننے کے لوگ ہیں، بہت سارے فرقے کے ماننے کے لوگ ہیں، بہت سارے ادیان و مذاہب کے ماننے کے لوگ ہیں، مگر تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے بھی انسان اس دنیا فانی کے اندر آئے ہیں، ابن آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام کو موت آنی ہے۔ ہاں، موت کے بعد دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ہمیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے فرقوں کا، بہت سارے ادیان و مذاہب کا اختلاف ہے، مگر موت آنی ہے، موت برحق ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چاہے وہ جہمیہ فرقہ ہو، چاہے جبریہ ہو، چاہے قدریہ ہو، چاہے ماتریدیہ ہو، چاہے معتزلہ ہو، چاہے خوارج ہو، چاہے وہ بدھسٹ مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے ہندو مت کا ماننے والا ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، یعنی جتنے بھی قسم کے ماننے کے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی ادیان و مذاہب کے ماننے کے لوگ ہیں، تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آنی ہے، موت برحق ہے۔ موت کے بعد ابدی زندگی کے اندر حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، مگر موت کے تعلق سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے اندر کسی مذہب کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام لوگوں کا اس بات پر مجموعی طور پر اتفاق ہے، تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ موت آنی ہے، موت برحق ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو بڑے پر بھی آتی ہے
ہے، چھوٹے پر بھی آتی ہے، جوانی کے عالم میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے، غریب پر بھی آتی ہے، مساکین پر آتی ہے، غربا پر بھی آتی ہے، شاہ و گدا پر آتی ہے۔ موت سے کسی کو قطعاً کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی طاقتور ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اسے اس کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کے اندر دو ٹوک فیصلے سناتے ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد فإن مت فهم لخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم لخالدون، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو، کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ افإن مت، اگر آپ فوت ہو گئے، آپ اس دنیا فانی سے نیست و نابود ہو گئے، آپ ختم ہو گئے، آپ سمیدوس ہو گئے، فهم الخالدون، تو کیا آپ کے بعد آنے والی نسلیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی انسان آئیں گے، جتنے بھی جانور آئیں گے، جتنے بھی جنات آئیں گے، تمام لوگوں کو موت آنی ہے۔ تو میرے بھائی اس آیت کریمہ سے دو مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور منہج ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ ایک نورانی مخلوق تھے، اگر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہوتے، نورانی مخلوق ہوتے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین بشر کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بشر کا لفظ استعمال کیا ہے، معنی یہ ہے، مسائل کا استنباط یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے، وہ بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے۔ اور اگر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق ہوتے تو جب اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جنت میں تمہاری جوتیوں کی آہٹ کو سنا تھا، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا ذلی و ذلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ اگر اللہ کے نبی نورانی مخلوق ہوتے تو نورانی مخلوق کا سایہ نہیں ہوتا ہے، بشر کا سایہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، ہماری اور آپ کی طرح وہ بھی بشر تھے، نورانی مخلوق نہیں تھے۔ دوسرے مسائل کا استنباط اس آیت کریمہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل آدمی اس دنیا فانی کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک ہیں، ان سے افضل شخص نہ اس دنیا فانی کے اندر آیا تھا، نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ جب اللہ کے نبی کو موت آئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کو اور آپ کو بھی موت آئے گی۔ تو میرے بھائی پھر موت کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ موت کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے ہاں جو سستی اور کاہلی برتی جا رہی ہے، ہمارا اور آپ کا جو نظریہ ہے، جو ہمارا اور آپ کا روزمرہ کی زندگی گزر رہی ہے، کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے شب و روز کے یہ گزرتے ہوئے ایام کے اندر، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ہم اس دنیا فانی سے فوت پا گئے، وفات پا گئے، اس دنیا فانی سے چلے گئے، کوچ کر گئے، ابدی زندگی کے اندر داخل ہو گئے، تو ہم کیا کچھ لے کر کے جائیں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہم جس طریقے سے اپنے شب و روز کو گزار رہے ہیں، اپنے قیمتی لمحاتوں کو گزار رہے ہیں، دن کی گھڑیوں کو گزار رہے ہیں، رات کی تاریکوں کو گزار رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا رات کی تنہائی کے اندر، کیا ہم نے کبھی اپنے نفس کا جائزہ لیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے نفس کو اندر ٹٹول کر کے دیکھ کر کے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ اگر اس دنیا فانی سے وفات پا گئے تو کیا ہمارے پاس کچھ ایسے ذخیرے ہیں، کیا ہمارے پاس نیکیوں کا اتنا زیادہ بھنڈار ہے، اتنا زیادہ نیکیوں کا مجموعہ ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، ہم منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیں گے، ہم عذاب قبر کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے؟ میرے بھائی کیا ہم نے اور آپ نے کبھی اپنے نفس کے اندر یہ سوال کیا؟ نہیں کیا۔
کیونکہ ہم دنیا پرستی میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں، اس قدر دنیا پرستی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے اور موت سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر ہم یوں ہی خواب غفلت کی چادر میں لپٹے پڑے رہے، یوں ہی اپنی زندگی کو گنواتے رہے، اپنے قیمتی لمحاتوں کو دنیا پرستی میں مشغول ہو کر، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں غرق ہو کر کے اگر ہم نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا اور موت کے آغوش میں ہم چلے گئے، موت کے آغوش نے اگر ہمیں آ دبوچا، میرے بھائی ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ قبر کے اندر جب منکر نکیر سوال کریں گے، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ یقین مانی ہمارے پاس اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارے دن کے اوقات اور راتوں کی گھڑیاں ہماری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی معصیت میں گزر رہی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اصول و ثوابت ہمیں بتایا تھا زندگی گزارنے کا، ان تمام اصول و ثوابت کو، ان تمام قوانین و قواعد کی پاسبانی کرنے کے بجائے ہم نے پامالی کر دی ہے۔ قرآن و حدیث نے جن کاموں پر ہمیں عمل کرنے کی ترغیب دلائی تھی، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا تھا، ان تمام کاموں کو ہم نے پشے پشت ڈال دیا اور منمانہ زندگی پر خواہشات کی اتباع میں ہم لگ گئے۔ ہم نے من چاہا زندگی گزارنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم نے دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کو ہم نے ذرہ برابر بھی اپنے زندگی کے اندر اس کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت، کوئی برتری نہیں سمجھا۔ دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہم نے سب کچھ بھلا بیٹھا۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کمانے کے لیے، دنیا پرستی میں ہم اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں، وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، وہ اپنے بھائی کے حقوق کو ہم غصب کر کے مال جمع کر رہے ہیں یا یتیم اور فقراء اور مساکین کا حقوق ہڑپ کر جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں مال آنا چاہیے، ہمارے پاس پراپرٹی ہونی چاہیے، ہمارے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی گاڑی ہونی چاہیے، ہمارے جو محلات ہوں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، 10 محلے کی بلڈنگیں ہوں، بہت سارے پلاٹ ہو۔ مگر کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اب جب ہم مریں گے تو ہمیں اپنے مال کے بارے میں حساب دینا ہوگا، مال ہم نے کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، ہمیں اس کے بارے میں بھی حساب دینا ہوگا۔ آج مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ مسلمان کروڑ پتی بننے کے چکر میں ناجائز اور حرام طریقے کے ایسے رسومات اختیار کرتے ہیں، گٹ میں، سود خوری میں، شراب نوشی میں ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے کہ 25 دن میں پیسہ ڈبل والی اسکیم میں بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوں گے، بہت سارے لوگ لوریل ایپ کے شکار ہو چکے ہیں۔ آج کا نوجوان محنت کرنا نہیں جانتا، آج کا نوجوان محنت کو نہیں اختیار کرنا چاہتا۔ آج کا نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو انہوں نے جس طریقے سے تجارت کو اختیار کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کریں۔ ہم ایسے ایپ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری خود کی جمع پونجی بھی چلی جاتی ہے، نوجوان اس کے شکار ہو گئے ہیں، اور آج کا مسلمان صرف دنیا کمانے میں مصروف ہو چکا ہے، صرف دنیا پرستی کے اندر مشغول ہو گیا ہے۔ اس کو آخرت کی زندگی کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے تعلق سے وہ بالکل نہ سمجھی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی وجہ میرے بھائی یہی ہے کہ کبھی ہم نے اپنے نفس سے یہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں بھی تو مرنا ہے، ہمیں بھی تو قبر کے اندر داخل ہونا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جب ہم کسی کو مٹی دینے جاتے ہیں، کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تجارت کے کاموں پر فون پر بات کرتے رہتے ہیں، وہاں بھی تجارت کے کاروبار کے تعلق سے لوگ بات کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ
آج ہم جن کو قبر کے اندھیرے تلے اتار رہے ہیں، جن کو مٹی کے ڈھیر تلے دبا رہے ہیں، کل ہم کو بھی لوگ مٹی کے ڈھیر تلے دبا دیں گے۔ یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے اولاد، جن کے لیے ہم پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں برتتے، چاہے حلال طریقے سے کماتے یا حرام طریقے سے، یہ بچے دفن کر کے چلے جائیں گے، بچے قبر میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ باپ بیٹے کے لیے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے لیے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے لیے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے لیے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو صرف ہم سے ہمارے نفس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں، جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر نیکیاں کمائی ہیں، صرف وہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی۔ اگر سینے پر ہاتھ رکھ کر آج کا مسلمان، ہر ایک مسلمان اگر رات کی تاریکی میں یہ سوچے کہ اگر میری وفات ہو جاتی ہے، اگر میں اسی وقت اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہوں، تو کیا میں نے کچھ ایسی نیکی کمائی ہے کہ جس کے بدلے اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، جس کے بدلے میں جنت الفردوس کا مستحق بن جاؤں، عذاب قبر اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں؟ یاد رکھیے، تمام کا جواب یہی آئے گا اپنے نفس سے کہ ہم نے کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی ایسی بھلائی کا کام نہیں کیا ہے، کوئی ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے ہم عذاب قبر سے بچ جائیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ جائیں، جس کی وجہ سے ہم عذاب جہنم کی ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ یہ ہمارے اور تمام لوگوں کے دل سے یہی آواز نکلے گی کہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج مسجدیں ویران ہیں، لوگ مسجدوں کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں، کٹانا بھی چاہیے، ہماری مسجدیں ہیں، مگر نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں ملتی۔ یہیں دکانوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں دکانوں کے اندر، محمدی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ پھر تمہارا رونا اور بلبلانا اور چلانا اور چیخو پکار کرنا، اہو بکا کی آواز لگانا اپنی مساجدوں کے لیے کس کام کی ہے میرے بھائی؟ جب ہم مسجدوں کا آباد نہیں کر رہے تو مسجد کس کام کی ہے؟ کیا مسجد ویران رہنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ کیا مسجدوں کو ویران رہنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ مسجد کو کھنڈرات رہنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ مسجدوں کے اندر 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی۔ آج ہم رونا روتے ہیں، بلیک ڈریس پہن کر کے ہم سوگ مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا پھر اس کے بعد میں ہمارے اور آپ کے تعلق سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے 5 وقتہ نماز اپنے محلے کی مسجد میں اہتمام کیا؟ نہیں کیا۔ فجر کی نمازوں میں ہم سوئے رہتے ہیں، رات میں 2 بجے بھر ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، اور نہ جانے ایسے قسم کے کون سے گیم ہیں جن کے اندر نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ 3 بجے رات کو جاگتا ہے اور 10 بجے 12 بجے تک کے سوتا ہے۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے۔ تم اپنی قوم کا مستقبل ہو نوجوانوں، تم سے تمہارا مستقبل سنورے گا۔ یہ آج کے جو حالات بن چکے ہیں، اس حالات کو بدلنے والے نوجوان ہیں، مگر نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، قرآن و حدیث کے فرامین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ائمہ اور علماء سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ خود کے پاس اتنا علم ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں۔ موبائلوں کے اندر قرآن و حدیث کو سمجھا جا رہا ہے، موبائلوں کے اندر ایسے قسم کے مولانا ہو گئے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے کا رخ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی مکتب کی تعلیم حاصل نہیں کی، وہاں سے علم اخذ کر رہے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ صبح میں مسلمان تھا، شام میں کافر ہو گئے۔ بہت سارے ایسے واقعات آ رہے ہیں نوجوانوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم رونا روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، آؤ بکا کی آواز لگاتے ہیں، مگر عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری عزتوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، ہمارے سبیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، ہمارے شریعت کے اندر مداخلت کیا جا رہا ہے۔ تمام قسم کا رونا ہم روتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ استوار کیا؟ کبھی ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کیا؟ کبھی ہم نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی؟ اور یاد رکھیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ میرے بھائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن و حدیث کی فرامین کے خلاف ورزی میں نہیں ہے، بلکہ اس کے موافق، اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اگر جس دن آج کا مسلمان، خاص طور سے ہندوستانی مسلمان، جس دن 5 وقتہ نماز کا عادی بن جائے گا، ہندوستان کا مسلمان جس دن صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ جو حقوق ہوتے ہیں غربا اور مساکین اور یتیم اور فقراء کے، ان کو کلیہ طور پر ادا کرنے والا ہو جائے گا، جس دن ہندوستان کا مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بن جائے گا، اس دن
ہندوستان کے مسلمان کا مستقبل سنور جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمان کو جو ذلت و رسوائی مقدر ہو چکی ہے، ہندوستان کے مسلمان کی جاؤ حشمت جو زوال پذیر ہو رہی ہے، وہ تمام کی تمام مہلک بیماریاں جو ناسور بن کر مسلمانوں کے گلے میں پھندا بن کر کے بیٹھ گئی، وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے اوپر جو ذلت و رسوائی مقدر ہو رہی ہے، تمام کی تمام ذلت و رسوائی ایک کونے میں چلی جائے گی۔ اس دن مسلمان کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم کتاب اللہ اور سنت رسول کے شیدائی نہیں بنے، تم نے اپنی زندگی کے اندر جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو، جس روش پر چل رہے ہو، اگر تم اسی روش کو اختیار کیے رہے، تم اسی راستے پر چلے رہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لائی، تم نے کتاب اللہ سنت رسول کی پاسبانی نہیں کی، تو کوئی بھی تم کو بچا نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی جو مقدر ہو گئی ہے، اس سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا ہے۔ تمہیں ایک ایک کر کے یوں ہی مار دیا جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ موت کے تعلق سے ہم کلیہ طور پر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب ہم قبر کے اندر جائیں، جب ہم قبر کے اندر داخل ہوں، تو ہم منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکیں، ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ ہم عذاب قبر سے بچ سکیں، عذاب جہنم سے بچ سکیں۔ ورنہ اگر ہم یوں ہی زندگی گزارتے رہے، دنیا کی زندگی تو محض کچھ دن کی زندگی ہے، یہ یوں ہی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ بھی یوں ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور ہم ہائے ہائے لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، کفے افسوس ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، چاہیے ہمیں کہ موت کے تعلق سے ہم کلیہ طور پر پوری تیاری کریں کہ جب بھی ہمیں موت آئے تو ہم جنت الفردوس کے مستحق بن سکے، جب بھی ہمیں موت آئے تو ہم عذاب قبر، عذاب جہنم کی ہولناکیوں سے بچ سکیں۔ اتنی تیاری ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور جب موت آتی ہے میرے بھائی، تو کسی کو ایک لمحہ نہ پہلے آتی ہے، نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسل ملک الموت الى موسى فلما جاءه سكه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شهرة سنة قال اي رب ثم ماذا قال ثم الموت۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ ارسل ملک الموت الى موسیٰ، موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ فلما جاءه سكه فرجع الى ربه فقال ارسلتني لا يريد الموت۔ جب وہ موت کا فرشتہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے موت کو قبض کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالتے ہیں۔ وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے، تو نے مجھے جس بندے کے پاس بھیجا تھا، لا یرید الموت، وہ موت کا خواہش مند نہیں ہے، وہ موت کا طلبگار نہیں ہے، موت کو سن کر اس سے نفرت ہوتی ہے، اس کو موت سے موت کا طلبگار نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر ہمیشگی کی زندگی چاہتا ہے، موت کا عارضی نہیں ہے، موت کا خواہش مند نہیں ہے۔ اس نے میری آنکھ پھوڑ ڈالی ہے ایک، اور مجھے ایک تھپڑ بھی رسید کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس فرشتے کی آنکھ اسے واپس لوٹاتا ہے اور کہتا ہے، ارجی الیہ، جا میرے اس بندے کے پاس لوٹ جا میرے اس بندے کے پاس جو موت کا خواہش مند نہیں ہے، جو دنیا کو ہمیشگی کی زندگی چاہتا ہے، جا اس سے کہہ دے، فقل له يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شهرة سنة قال اي ربي۔ جا میرے اس بندے سے کہہ دے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ایک بیل کی پشت پر رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال مزید ہے۔ وہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے، موسیٰ سن، تیرے رب نے کہا ہے کہ تو اپنے ہاتھ کو ایک بیل کی پشت پر رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے تجھے 1 سال زندگی مزید ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ربی ثم ماذا،
اے میرے رب کائنات، میرے پاک پروردگار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، گرچہ وہ 1,00,000 1,50,000 لاکھ بال آئے، میں اتنی زندگی گزار لوں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم الموت، پھر موت آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن، تو موت مجھے ابھی منصور ہے، جب دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے ہیں ہم، دنیا کے اندر ہمیں عارضی زندگی ہے، دنیا آخرت کی جب ہمارے لیے کھیتی ہے تو ہم کیوں نہ اس کھیتی کے اندر ایسی فصل لگائیں، ایسی فصل لگائیں، ایسے بیج کو ڈالیں جو آخرت کے دن ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے تو موت مجھے ابھی منصور ہے، اور میرے بھائی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر ہم یہاں ببول کا پیڑ لگائیں گے تو آخرت میں آم ہم نہیں پائیں گے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بات لازم ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی عملی زندگی کو نافذ کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم سچے پکے موحد توحید پرست مسلمان بنیں۔ کتاب اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، احادیث نبویہ کے اندر جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو بجا لائیں۔ جن کاموں سے کتاب اللہ اور سنت نبویہ نے ہمیں روکا ہے، ان تمام کاموں سے اجتناب کریں۔ دنیا کماؤ، دنیا کے اندر مال و دولت کماؤ، اچھی بات ہے، مگر حلال طریقے سے کماؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا کماؤ، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا ہے کہ دنیا کے اندر آپ مال نہ کماؤ، جائیداد نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ، مگر آخرت کو بھولو مت۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر زیادہ مال اکٹھا کرنے میں حلال و حرام کی تمیز ہم سے نہ ہو سکے، دنیا کی محبت میں کہیں ہم اس طرح غرق نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت کی زندگی کو بھول جائیں۔ دنیا بناؤ میرے بھائی، مگر آخرت کو مت بھولو۔ دنیا کی زندگی چند سالہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے کہ ہم کتنے سال زندہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے بلبلے جیسی ہے، پانی کا بلبلہ کب پھوٹ کر ختم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم، ایسے ہماری اور آپ کی زندگی ہے میرے بھائی، کب ختم ہو جائے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم موت کے تعلق سے پوری تیاری کریں، ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہیں۔ جب ہم ہمیشہ موت کو یاد رکھیں گے تو ہم دنیا کے اندر بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی برائی ہیں کہ اگر ہم اس وقت اپنے موت کو یاد کریں گے تو دنیا کے اندر جتنی برائی ہیں تمام برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ موت کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، اور آخرت کی زندگی کے بالمقابل دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دیں۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اسے یوں ہی گزارے جیسا کہ ایک مہمان اور ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ دنیا کے جیسے ایک مسافر اپنے مکان سے، اپنے گھر بار سے ممبئی کمانے کے لیے آتا ہے، مثال کے طور پر یو پی سے لوگ ممبئی کمانے کے لیے آتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم چند روز کے لیے آئے ہیں، کمائیں گے چل جائیں گے۔ ایسے میرے بھائی ہماری اور آپ کی زندگی ہے، تو یہ ہمارے اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم یہاں پر جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے تعلق سے کلیہ طور پر آگاہ رہیں۔ موت ہمیں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جب موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو ہمیں اس کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے باری الہ ہم تمام لوگوں کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری الہ ہم میں سے مسلمان بھائی جو موت سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا پرستی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اللہ رب العالمین تو ان کے دلوں کے اندر موت کو ڈال دے، ان کے دلوں کے اندر موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری الہ ہم میں سے وہ نوجوان جو لوری لیپ اور ایسے نہ جانے کون کون سے بدعت و خرافات اور ایسے حرام طریقے کے جو رسومات ہیں جو اختیار کر چکے ہیں، باری الہ تو ان نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ کلیہ طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول کے شیدائی بن جائیں۔ اے باری الہ میں سے مسلمان بھائی جو جہاں بھی اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کی فتح کامیابی اور کامرانی نصیب عطا فرمائے۔ اے باری الہ مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے باری الہ تو غائبانہ طور پر ان کی مدد فرما۔ اے باری الہ تو جب تک ہمیں اس دنیا فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اے باری الہ ہم میں سے مسلمان بھائی جو دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ اے باری الہ ہم میں سے مسلمان بھائی جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم۔